بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم لوگ سورہ عبس شروع کر رہے ہیں اور آج پہلا دن ہے، تو پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر اس کے بعد اس سلسلے کی تفسیری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ تو اس سورہ کا نام ہی ہے، عبسہ۔ ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہماری کون سی کیفیت بدلتی ہے؟ بے اعتنائی، بس چہرے کی کیفیت بھی بدلتی ہے، اور زیادہ اگر تاؤ چڑھ جائے تو مار پیٹ کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اور اس کے بیچ میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ چہرے کی کیفیت بدلی، ایک یہ ہے کہ جب وہ شدت بڑھتی ہے تو لوگ غصے میں آنکھ بھی چڑھانے لگتے ہیں، دانت بھی پیسنے لگتے ہیں، مار ڈالوں گا ابھی، اور پھر اس کے بعد مار بھی دیتے۔ تو جو پہلی کیفیت ہے کہ چہرے کے پوزیشن میں تبدیلی آتی ہے، اس کو بولتے ہیں عبسہ عربی زبان میں۔ چہرے کی رنگت تبدیل ہونا، اس کی کیفیت تبدیل ہونا، اس کو بولتے ہیں عبسہ۔ اور جب دانت پیستے ہیں تو عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں کلہا، کاف لام بڑی ہے۔ اور اس کے آگے جب آنکھ چڑھاتے ہیں، یہ پیشانی پہ بل آنے لگتا ہے خوب شدت کے ساتھ، تو بولتے ہیں بصرہ، تیوری چڑھانا جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں، تیوری چڑھانا۔ اور اس کے بعد جب آپ کو مار ہی ڈالنا ہے تب تو مارنا آ جائے گا، غصہ کرنا۔ تو یہاں عباسہ کے معنی کیا ہوگا؟
چہرے کا رنگ بدلنا ایک معنی ہوگا، ابسن، ابوسن بھی مصدر ہے اس کا، چہرے کی کیفیت بدلنا، اچھا اب یہ ہے کہ چہرے کا رنگ چونکہ کسی رد عمل میں بدل رہا ہے نا، چہرے کا رنگ جو ہے کسی رد عمل میں بدل رہا ہے، ایک تو بیماری سے بھی بدلتا ہے، اس کو ابسا تھوڑا نہ بولیں گے، اس کو ابسا نہیں بولتے، بیماری میں بھی تو چہرہ پیلا ہوتا ہے، ڈاکٹر لوگ بتائیں گے، اس کو ابسا نہیں بولتے۔ تو اب یہاں چونکہ رد عمل میں بدل رہا ہے، اس لیے لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے رخی برتنا۔ بے رخی برتنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی ناگوار چیز کی ہے نا، اس ناگوار چیز کی وجہ سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے نا۔ ترجمہ لوگ کرتے ہیں ناگواری کا اظہار کرنا، یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں ناگواری کا اظہار کرنا۔ ابسا اس نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولا اور پیٹھ پھیر لیا، جو ہمارے سورہ میں جملہ آیا ہے ابسا، ناگواری کا اظہار کیا، اور پھر کیا کیا؟ تولا، پیٹھ پھیر لیا۔ جو دوسرا لفظ آیا ہے تولا، پیٹھ پھیرنا، تو سب سے جو یعنی موقع محل کے لحاظ سے بہتر ترجمہ ہے وہ ہے ناگواری کا اظہار کرنا۔ ابسا اس نے ناگواری کا اظہار کیا، وتولا اور پیٹھ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان جاءہ الاعمی، اب ان لفظ تو آ چکا ہے، کیا معنی ہوتا ہے ان کا؟ کہ ان یفعل، یہ کہ وہ کرے، تو وہاں تو ہم نے پڑھا ہے کہ مضارع پہ آیا ہے یفعل، لیکن یاد رکھیے کہ یہ ماضی پہ بھی آتا ہے، یہاں جاء ماضی معنی وہی ہے کہ وہ مصدر میں کنورٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب میں نے پڑھایا تو بتایا تھا آئی وانٹ ایٹ غلط جملہ ہے، آئی وانٹ ٹو ایٹ صحیح جملہ ہے، تو ٹو جو لگاتے ہیں وہ کنورٹ کرتے ہیں ایٹ کو مصدری معنی میں یا اسم کے معنی میں۔ تو ویسے ہی ان کسی بھی فعل پہ لگ جاتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مضارع ہو، اس کو اسم کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے۔ تو یہاں جا پر جو آیا ہے اس کو بھی کنورٹ کرے گا، کیا ہے؟ اندھے کے آنے پر۔ ایک تو ترجمہ کی آیا اس کے پاس اندھا، آما معنی اندھا ہوتا ہے، کس کے پاس؟ ظاہر ہے یہاں حضور مراد ہیں، حضور کے پاس آیا، اور آپ ہی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، ناگواری کا اظہار کیا تھا، اور آپ ہی نے پیٹھ پھیر لیا تھا۔ وہ ایک پوری کہانی ہے جس پہ ابھی ہم لوگ بات کریں گے، لیکن یہ ہے تو ان کے معنی کیا آتا ہے؟ کی۔ اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں مصدریہ۔ مصدریہ کا مطلب مصدر کا معنی دینے کے لیے، اسم الفعل کا معنی دینے کے لیے، یعنی ہے تو فعل لیکن اس کو اسم کا معنی دینے کے لیے ان لگا دیتے ہے نا۔ جاء معنی آنا، یہ تو بار بار آ چکا ہے، ہو ضمیر ہے یہ بھی آ چکا ہے، آما پہلی بار آیا ہے نا، لیکن ہم لوگ پڑھ چکے ہیں آما معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھا۔ آما معنی کیا ہے؟ اندھا۔ اب یہ جو پوری بات ہے اس کا سیکوینس یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے مکہ کے بہت سارے سرداروں سے گفتگو کر رہے تھے، ان کو
سمجھا رہے تھے، توحید، رسالت، آخرت، جو کچھ بھی آپ کی تبلیغی ذمہ داریاں تھیں وہ ان کو سمجھا رہے تھے۔ اسی بیچ ایک صحابی آ گئے جن کا نام تھا ابن ام مکتوم۔ اب ان کے نام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماں کی طرف نسبت کر کے ہے کہ ام مکتوم کا بیٹا۔ اصل میں ہے یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، عبداللہ ان کا اصلی نام تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کا اصلی نام قیس تھا، قیس ابن ام مکتوم۔ تو اب دونوں میں سے ایک ذکر کریں تو بھی جھگڑا ہوگا، قیس ذکر کریں تو یہ ہوگا کہ عبداللہ نہیں آپ نے بتایا، اس لیے ابن ام مکتوم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مراد ہے شخصیت وہی مراد ہوتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم یا قیس ابن ام مکتوم جو ہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد بھائی تھے، گویا آپ کے رشتہ دار بھی تھے، اور بالکل ابتدائی دور میں ایمان لائے تھے۔ ہجرت کی تھی مدینے میں بھی، مدینے سے اللہ کے رسول جب مختلف غزوات کے لیے جاتے تھے تو مدینے میں نماز کی امامت اور مدینے کے لوگوں کی نگرانی کا کام آپ ہی کے سپرد کر کے جاتے تھے، نابینا ہونے کے باوجود۔ جی، تو نابینا ہونے کے باوجود جنگوں میں جاتے تب تو بہت زیادہ کام نہیں کر پاتے، اور یہاں محاذ سنبھالنے کے لیے بہرحال افراد کی ضرورت تھی، تھوڑا اگر نقص بھی ہے تو بھی کام چل سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنگوں میں کبھی شریک نہیں ہوئے، یہ شہید ہوئے ہیں۔ اور بہت مشہور جنگ جو جنگ قادسیہ کہی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑی گئی اور روم کو فتح کیا گیا، اس میں شہید ہوئے۔ یہ جانا چاہتے تھے، اپنے عذر کی وجہ سے کبھی آپ کو روک دیا جاتا تھا، کبھی آپ رک جاتے تھے، وہ اتنا چھوٹ تھی، لیکن جذبہ تھا، اس لیے مختلف جنگوں میں گئے بھی اور آخر شہید بھی ہوئے۔ گئے تو بھی سوال کھڑا ہوا کہ جاؤ گے تو کرو گے کیا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کروں گا، میں جھنڈا تو سنبھال سکتا ہوں، وہ بھی تو ایک کام ہے میدان محاذ میں، وہ جھنڈا سنبھالے ہوئے تھے۔ چلیے، یہ تو ضمنی بات تھی سمجھنے کے لیے۔ تو ان کے حوالے سے آتا ہے، یہ تو مکی سورہ ہے، مکے میں جب شروعات تھی تو بہت ساری چیزوں میں سمجھنے اور رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، تو جب وہ حضور بات کر رہے تھے اسی بیچ آپ آ گئے کچھ پوچھنے کے لیے، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ مشغول ہیں کہ بعد میں پوچھ لیں، آپ گئے، آپ نے سمجھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سوال جیسے روز کرتے تھے ویسے کر لیا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ تھوڑا ناگوار اس لحاظ سے گزرا کہ آپ کچھ اہم شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیڈران جو تھے مکے کے، وہ اگر قبول کر لیں ایمان تو اس کے پیچھے بہت سارے اور لوگ بھی آ جائیں گے، یہ آپ کو توقع تھی، اور یہ تو ایمان لا چکے تھے، یہ تھا کہ ان کو بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کی اس ناگواری پر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار کیا، یہ کہیں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا کہ جو طلب رکھتا ہے اس کو تم نظر انداز کر رہے ہو، اور جو طلب نہیں رکھتا، بے نیاز بنا ہے، نہیں آمادہ ہو رہا ہے، نہیں چاہتا ہے، اس کے پیچھے اتنا پڑے ہوئے ہو، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ گویا حضور کو بھی متنبہ کیا گیا اور صحیح رہنمائی دی گئی کہ تمہارے لیے صحیح طرز عمل کیا ہے۔ تم سب کے لیے پیغامبر ہو، ٹھیک ہے، لیکن جو مان چکا وہ زیادہ مستحق ہے بنسبت اس کے جو نہیں مان رہا ہے۔
اس لیے تمہیں اس کے طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا اور اس کے تعلیم اور تزکیے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا۔ یہ ہے پورا بیک گراؤنڈ جس میں کہ یہ ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں، اور آگے کچھ باتیں اور بتائی گئی ہیں سورہ میں۔ تو عبسا و تولا کا جو مفہوم ہے کہ اظہار ناراضگی کیا اور پیٹھ پھیر لی، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ان جاہ الاعمی کہ ایک اندھا آپ کے پاس آیا۔ یہاں نام بھی لیا جا سکتا تھا، نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ ریزن کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کو اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے نہیں سمجھا۔ نام لیا جاتا تو اس کی طرف اشارہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھا اور اس کے لیے وہ معذور تھے، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن اعمیٰ لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے اس ریزن کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ وہ کیوں موقع کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکے اور آ گئے۔ اس میں ان کی کوئی خطا نہیں تھی، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ کسی پہلو سے قابل گرفت نہیں ہیں، یہ اصل سمجھایا گیا ہے۔ تو ان جاہ الاعمی یہاں تک ہم نے سمجھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ۔ ما مانے کیا ہوتا ہے، درا یدری مانے جاننا ہوتا ہے، اور ادرا یدری مانے ہوتا ہے جنوانا یا بتانا۔ تو یہاں ادرا یدری ادراؤن ہے، باب افعال سے، بتانا، باخبر کرنا، آگاہ کرنا۔ تو اب یہاں کیا چیز بتائے گی کا تم کو، یعنی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو تم کو حقیقت حال سے باخبر کر سکے، آگاہ کر سکے کہ یہ جو آیا تھا ایک اندھا آدمی، وہ کیوں آیا تھا، کیا اس کی چاہت تھی، کیا اس کے جذبات تھے، کیا اس کے احساسات تھے۔ ظاہر ہے مومن ہے تو وہ اچھی نیت اور اچھے ارادے ہی سے آیا ہوگا، اسی کو کہا گیا لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، شاید کہ وہ تزکیہ مانے نصیحت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، تزکیہ مانے پاکیزگی اختیار کرنا ہوتا ہے، پاک بننے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ تو جو کہا گیا وما یدریکا، کیا چیز تمہیں بتائے گی، لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہو، کوئی خرابی ہو اس کے اندر، کوئی خامی ہو جس کا اسے احساس ہو، کوئی جہالت ہو، لا علمی ہو جو نہ جانتا ہو، جان کر کے عمل کرے گا تو اپنے آپ کو سدھار لے گا۔ تو تزکین مانے یا تزکہ مانے آتا ہے سدھرنا، پاک ہونا، پاکیزگی اختیار کرنا۔ تزکیہ سے، تزکیہ مانے پاک کرنا ہوتا ہے، تزکہ مانے پاک ہونا ہوتا ہے۔ شاید کہ وہ پاک ہونا چاہتا ہو، اپنی کسی غلطی کا احساس ہو اور اس غلطی کے بارے میں رہنمائی حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھار لے، یہ ہے مفہوم۔ او یذکر فتنفعہ الذکرہ، یا نصیحت حاصل کرے۔ اب یہ تذکر مانے ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا۔ تذکر مانے کیا ہوتا ہے؟ ذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ فتنفعہ الذکرہ، فا مانے پس، نفع مانے نفع پہنچانا، ہو مانے اس کو، اور ذکرہ مانے یاد دہانی۔ پس یاد دہانی اس کو نفع پہنچائے، وہ نصیحت یا یاد دہانی حاصل کرے اور وہ یاد دہانی اس کے لیے نفع بخش بن جائے، اس کے لیے آیا ہو۔
اب اس کے بعد مزید اللہ کے رسول کو سمجھایا گیا، اما من استغنا فانت لہ تصدی۔ اما لفظ بھی پہلے آ چکا ہے، اما الیتیم فلا تقہر، اما من رہا، اما من کیا ہوتا ہے؟ رہا۔ جیسے کوئی بات سیاق سے چل رہی ہے، اس میں ایک نئی بات بتانے کہتے ہیں نا، رہی یہ بات، اس کا یہ مطلب ہے، رہا یہ معاملہ، اس کے بارے میں یہ کرنا چاہیے، اس انداز سے ہم لوگ اردو میں بھی بولتے ہیں، تو ویسے ہی اما آتا ہے۔ اما من استغنا، رہا، من مانے جو، اس میں موصول ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، استغنا لفظ بھی آ چکا ہے، کہاں آیا ہے یاد ہے؟ دیکھوں ذرا پچھلا امتحان لے کے بھی، سورہ علق کے اندر اما من استغنا، یہاں پہ نا الراہ استغنا وہاں آیا ہے، ان راہ استغنا، ابو جہل کے سلسلے میں۔ استغنا مانے ہوتا ہے بے نیازی چاہنا، بے نیازی اختیار کرنا۔ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں استغنا، مستغنی، بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی مطلب نہیں ہے۔ استغناء، بے نیازی کا مظاہرہ کرنا۔ کیا کہا جا رہا؟ جو بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، بے نیاز بن رہا ہے نا۔ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، فا مانے پس، انتا مانے تو، لہو مانے اس کے لیے۔ اب یہ تصدی نیا لفظ ہے۔ تصدی مانے کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑنا، ضد کرنا، اصرار کرنا۔ تو فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، پس تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، یعنی یہ سرداران مکہ یہ تو تمہاری بات پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے، کان نہیں دھرتے، لیکن تم ان کی طرف بالکل اس طرح سے لگے ہوئے ہو جیسے کسی سے اصرار کیا جاتا ہے، ضد کیا جاتا ہے، پیچھے پڑا جاتا ہے، کسی طرح مان جائے، کسی طرح مان جائے، کسی طرح سدھر جائے۔ اسی کو کہا گیا تصدی من کیا ہے؟ پیچھے پڑنا، اصرار کرنا، ضد کرنا، جو چاہیں۔ پس تو اس کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے یا اس پہ اصرار کر رہا ہے۔ تو اب جو بے نیاز ہے اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے، جو نیاز مند ہے، سیکھنے کے لیے آیا ہے، اس پہ زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ یس، تو اسی کو پھر آگے بتایا گیا، وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، اور تم پر لازم نہیں ہے، ما مانے نہیں، علیکہ مانے تم پر، اللہ یزکا کی وہ پاکی حاصل کرے، یعنی کوئی سدھر جائے۔ یہ لازم تو نہیں قرار دیا گیا کہ یہ سرداران نہیں مان رہے ہیں تو تمہاری کوئی گرفت ہو جائے گی، تم کو کوئی سزا دی جائے گی کہ تم پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ ہاں ٹھیک، امید رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے سمجھانے کے باوجود اگر یہ نہیں مانتے تو تمہاری کوئی گرفت تو نہیں ہوگی۔ لیکن ایک شخص جو ہدایت اور رہنمائی کے لیے تمہارے پاس آیا ہے اور تم اس سے بے توجہی برتو گے، وہ غلط کر لے گا، تب تو تمہاری گرفت ہو جائے گی، تب تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے صحیح گائیڈ نہیں کیا، اس کو وقت پر رہنمائی نہیں دی، اس لیے وہ غلط راہ پہ چلا گیا۔ یہ سمجھایا گیا ہے۔ تو اسی کو کہا گیا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ، تزکیٰ لفظ آ چکا ہے پیچھے، اس لیے میں پھر یہاں نہیں لکھ رہا ہوں اس کا معنی۔
ارے اب بڑے لوگوں کے لیے اتنی گرفت کافی نہیں ہوتی کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ تم نے غلط کیا ہے. ارے بس جب تک مارا نہ جائے تب تک گویا گرفت نہیں ہوئی. ہم لوگ یہی سمجھتے. ہاں تو سمجھنے کا ایک انداز یا پہلو یہ بھی ہے کہ اتنا کہہ دیا گیا وقت کے رسول کو، یہی بڑی بات تھی. اس لیے یہ مت کہیے کہ کچھ کیا ہی رہ گیا، کہہ دینا ہی یہ بڑی بات تھی. بالکل انٹینشن یہ تھا، لیکن صحیح انٹینشن کے ساتھ بھی اگر کہیں پانی مر رہا ہے تو وہ قابل گرفت بات ہے. یہی تو سمجھایا جا رہا ہے. یس یس ہے نا، پانی مر رہا ہے، ہم ایک اچھے جذبے سے ایک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف کیا ہے، جس کا حق ہے وہ حق نہیں ادا ہو رہا ہے. میں آپ کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری مثال دیتا ہوں، فوراً سمجھ میں آ جائے گا. آپ کے گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، بھوکے ہیں، ان کو تو نہیں کھلاتے پلاتے اور علاج کرواتے ہے نا. اور باہر کسی کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ وہ بھوکا ہے، وہ بیمار ہے، تو اس کو جا کے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں. کیا خیال ہے اس رویے کے سلسلے میں آپ کا؟ انٹینشن آپ کا اچھا ہے، مجبور کی، مریض کی مدد ہونی چاہیے، آپ کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو ترجیحات ہیں اس کو الٹ رہے ہیں، ہے نا، اس کے آپ مجرم ہو گئے. آپ کے انٹینشن غلط نہیں ہے، لیکن آپ نے ترجیحات کو الٹ دیا تو نتائج جو ہے اس کے آئیں گے وہ بہت اچھے ہونے کے بجائے خراب آئیں گے یا کمزور آئیں گے. آپ کے بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے، وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، وہ آپ سے بچھڑ جائیں گے، کچھ بھی ہوگا تو وہ زیادہ خطرناک بات ہو جائے گی نا. ایسے سمجھیے آپ. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ اصل سمجھایا جا رہا ہے. چلیے، ورنہ ہمارے یہاں تو ایسا کرنے والے لوگ مل جائیں گے آپ کو. گھر کے لوگوں پہ کوئی توجہ نہیں، باہر خوب داد و دہش تاکہ دنیا کہے دیکھو کتنا بڑا سخی اور داتا ہے. جی اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے آیت دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ. اب بتایا جا رہا ہے عبداللہ ابن مکتوم کے سلسلے میں، رہا وہ شخص جو تیرے پاس آیا یسعیٰ دوڑتے ہوئے. دوڑتے ہوئے آنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہت ہے، طلب ہے، اس کے لیے کوشش ہے، دوڑ بھاگ ہے. یہ ضروری نہیں کہ جیسے ہم لوگ دوڑتے ہیں وہی دوڑے ہیں، تیز رفتاری سے اور چوری چاہت سے آئیں. جیسے یہاں آیا ہے نا سورہ جمعہ کے اندر، فَإِذَا قُضِيَ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من نہیں، اور پڑھیے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللہِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اب فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللہِ کیا مطلب ہے؟ دوڑو، یعنی جمعہ کی نماز کے لیے آؤ، اذان ہوئی ہے تو. اور وہاں پہ سا کا لفظ ہے، لیکن یہ مطلب تھوڑا کہ دوڑتے دوڑتے آئیں گے جیسے کھیل میں دوڑتے ہیں. بس پوری تیاری اور تندہی کے ساتھ تیز رفتاری سے آئیں گے. تو صحیح کا مطلب بالکل کھیل میں جیسے دوڑتے ہیں ویسے دوڑنا نہیں، یہ مجھے سمجھانا ہے نا. بس کوشش، محنت، توجہ، جد و جہد کے ساتھ آنا ہے. تو یہ کیا تھا انہوں نے. یہاں بھی یہ کہ دوڑتے ہوئے آئے کا مطلب وہ نہیں کھیل کے دوڑ کی طرح، بلکہ پوری سرگرمی سے، پوری چاؤ اور کوشش کر کے آئے. سوال کیا تھا؟ کس کا سوال کیا تھا؟ جب سوال کرنے کا موقع ملتا تب نہ وہ بات آتی. موقع تو ملا نہیں تو انہوں نے سوال کیا نہیں، وہ تو چلے گئے اس وقت. ظاہر ہے جب حضور نے توجہ نہیں دی تو چلے گئے. تو اب بعد میں انہوں نے پوچھا نہیں پوچھا وہ روایات میں لکھا ہوا نہیں ہے.
لیکن آپ نے تیوری پھیری اور منہ موڑ لیا تو حضرت وہ تو نابینا تھے دونوں، کیسے دیکھا؟ نابینا تھے نا، وہ کیسے چلے گئے دیکھ کے؟ اچھا نابینا اگر آپ کو پکار کے کہے اقبال صاحب اب آپ جواب نہیں دیں گے، ہاں ہاں رکیے میں آ رہا ہوں، ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو کیا سمجھے گا وہ؟ آپ نہیں ملنا چاہتے، واپس جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جیسے آپ کے دروازے پہ پردہ حائل ہے، کھٹکھٹایا، آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا، تو وہ کیا سمجھے گا؟ یا تو آپ ہیں نہیں، یا یہ کہ آپ ملنا نہیں چاہتے ہیں، وہ واپس جائے گا۔ بتانا کوئی ضروری تھوڑا نہیں کہ ہاں جاؤ واپس، تب وہ جائے گا۔ اس کی پکار پہ جواب نہیں ملا، اتنا کافی ہے کہ ہاں مجھے ابھی کوئی لفٹ نہیں مل رہی، ختم مسئلہ۔ جی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا جو شخص کی تیرے پاس آیا دوڑتے ہوئے یا کوشش کرتے ہوئے۔ اب سعیون لفظ پہلے آ چکا ہے، ہاں وہ تو پیچھے آیا، کوشش کرنا۔ لیس للانسان الا ما سعی، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ چیز جس کی وہ کوشش کرتا ہے، قرآن میں آیا ہے یہ۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیے کیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ ڈر رہا تھا، خشیت۔ کیا ڈر رہا تھا؟ کسی معاملے میں صحیح بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو اگر کچھ کر ڈالوں تو کہیں غلط نہ ہو جائے، اور غلط ہو جائے گا تو گرفت ہوگی۔ تو خشیت معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ اللہ کی پکڑ سے۔ یہ لفظ پیچھے آ چکا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ خشیہ لفظ آیا ہے، کہاں آیا ہے؟ سورہ بینہ میں، سب پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں یاد دلا رہا ہوں کہ یاد ہے یا نہیں۔ ڈرنا باب سمیع سے۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ کیا تھا؟ ڈر رہا تھا۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، یہ دیکھیے کتنی گمبھیر بات ہے۔ فا مانے تو ہم جانتے ہیں پس، انتا مانے بھی جانتے ہیں تو، لام مانے بھی جانتے ہیں، یہ ان مانے بھی جانتے ہیں سے، ہو مانے بھی جانتے ہیں اس سے۔ تلہا نیا لفظ ہے، حالانکہ نیا نہیں ہے، آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کہاں آیا ہے؟ میں جواب دوں؟ دعوت میں کر رہا ہوں نا۔ چلیے آپ لوگ بتائیے، الہاکم التکاثر۔ لہون مانے کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود یا غافل ہونا۔ الہا مانے کیا ہوتا ہے؟ غافل کرنا، وہ باب افعال سے ہے۔ لہا یلہو باب نصرہ سے، الہا باب افعال سے، اور یہ تلاہا اسی لام ہے واو سے کیا ہے؟ باب تفاعل سے، تلقہ کی طرح۔ تفعل تلحیا یہ ہے، یا حرف علت ہے تو بدل کر کے تلحا ہو گیا ہے۔ اتنا تو ہم لوگ گرامر پڑھ کے آئے ہیں۔ اب بتائیے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں یہ لفظ؟ اوریجن تو پڑھی ہوئی ہے۔ اب لہو معنی کیا ہوتا ہے؟ غافل ہونا۔ الہا معنی کیا ہوتا ہے؟ غافل کرنا۔ تلحا معنی کیا ہوتا ہے؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَحَّىٰ۔ اب اصلاً تو لہو معنی ہوتا ہے کھیل، ایسا کھیل جو بیکار ہو، فضول کا۔ جیسے اب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے، ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ملتا کیا ہے ہم لوگوں کو؟ وہ ہے لہو کی مثال، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تلہا کا مطلب پس تم اس کے لیے کھیل رہے ہو یا فضول حرکت کر رہے ہو۔ یہاں پر مراد کیا ہے؟ غافل ہو۔
اس لیے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اہم چیز سے غافل ہوا. جیسے وہاں کہا گیا نا الہاکم التکاثر، زیادہ کمانے نے تم کو غافل کر دیا ہے. کس چیز سے؟ اس سے زیادہ اہم چیز جو آخرت کی زندگی ہے اس سے. دنیا میں تو ٹھیک ہے مال اسباب جمع کر لے رہے ہو، ہے نا. تو یہاں پر عموماً ترجمہ لوگوں نے کیا ہے فَأَنْتَ لَهُ أَنْهُ تَلَخَا، پس تو ان سے کیا ہے غافل ہوا یا غافل رہا، بے توجہ رہا، ان سے لاپرواہ ہو کر کے ادنا چیز میں یا معمولی چیز میں مشغول رہا، جس کو کہتے ہیں لہو. اصل میں کھیل تماشے مشغول رہا، مطلب یہ کہ اہم چیز کو چھوڑ کے معمولی چیز میں مشغول رہا. تو تینوں انداز سے ترجمہ لوگوں نے کیا ہے. تو تلاخا معنی کیا ہو جائے گا؟ فضول میں مشغول رہنا، غافل ہونا، لاپرواہی برتنا، جو چاہیں وہ کریں. اب سمجھ میں آیا تلاخا کا مطلب؟ تو آگے پیچھے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس سے بھی مدد لیں تو ہم لوگوں کو بہت ساری چیز معلوم ہوگی. اور ابھی میں بتاؤں آپ کو، پاکستان سے ایک کتاب آئی ہے جس میں صاحب کتاب نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن میں جو عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں سے 94% اردو میں استعمال ہوتے ہیں. 94%. صرف 6% ایسے ہیں جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے. اور اس 94% کی لسٹ دکھا کر کے ہر لفظ کے سلسلے میں اردو شاعروں کا شعر نقل کیا ہے. اس کی PDF ہے میرے پاس. آپ لوگوں کو شوق ہو تو آپ لوگوں کے گروپ میں ڈال دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھیے اس کو. یہاں ابھی ہندوستان میں چھپی نہیں ہے لیکن وہاں چھپ چکی ہے اور اس کی PDF آن لائن آ چکی ہے. تو اس میں آپ کو ملے گا، کوئی بھی لفظ ڈھونڈیں گے اردو میں کیسے استعمال ہوا، کس شاعر نے استعمال کیا ہے. اور شعر تو ایک مستند چیز ہے پروف کے لیے کہ یہ لفظ اس زبان میں استعمال ہوتا ہے. چلیے اب سوچ لیجئے کہ ہم لوگ کتنا لفظ جانتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے. بس یہ ہے کہ ہم لوگ ریگولر نہیں پڑھتے اور تھوڑا سا ذہن نہیں لڑاتے، اس لیے ذہن میں وہ بات آتی نہیں. ورنہ ریگولر پڑھیں اور ذہن تھوڑا سا مرکوز کریں، لڑائیں تو سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یہ ہے، ایسے ایسے تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا یہ معنی مطلب ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے یہ اشارہ دے دیا. چلیے کلا انہا تذکرہ. کلا مانے ہرگز نہیں، یہ بھی آ چکا ہے. انہا مانے بے شک، ہاں بھی جانتے ہیں ہم لوگ. تذکرہ مانے یاد دہانی، یہ بھی آ چکا ہے. فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے یاد دہانی حاصل کرے یا نصیحت حاصل کرے. اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فی صحف مکرمتن. فی معنی میں، یہ بھی صحف لفظ بھی آ چکا ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے، صحیفہ کی جمع صحف. مکرمہ لفظ بھی آ چکا ہے. اکرمہ و نعمہ آیا ہے کہیں سورہ اعلیٰ میں، سورہ فجر میں. ہاں سورہ فجر میں اکرمہ و نعمہ. اکرام مانے عزت دینا، تکریم مانے بھی عزت دینا، اردو میں بھی ہم لوگ بولتے ہیں. اسی سے یہ اس میں مفعول ہے مکرمہ. کرمہ یکرم، مکرم، مکرمتن. اور جب اس میں مفعول بنائیں گے اس کا مجہول تو فعل یفعل مفعل، فعل یفعل مفعل، مکرم، اس کا مؤنث مکرمتن. اب صحف جو ہے جمع مکسر ہے، اس کی صفت واحد مؤنث آ سکتی، اس لیے مکرمتن آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو صحف لفظ بھی آ چکا ہے. اور تکریم معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت دینا. آپ چاہیں تو لکھ لیجئے.
مکرمہ اسی سے عزت دیا ہوا. جی اس کے بعد کیا ہے؟ مرفوعۃ متأخرۃ. رفعون مانے کیا ہوتا ہے؟ بلند کرنا، یہ بھی آ چکا ہے. اسی سے مرفوعۃ مانے بلند کی ہوئی. کہاں آیا ہے؟ سورہ انشراح میں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. آیا ہے؟ یاد آیا؟ ہاں، ایسے پکڑا جاتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. تو مرفوعۃ مانے بلند کی ہوئی، رفعون مانے بلند کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ متأخرۃ. طہارت لفظ تو ہمارے یہاں بہت کامن ہے، اسی سے ہے متأخرہ. ازواج مطہرات ہم لوگ بولتے بھی ہیں، پاک کی ہوئی. تطہیر مانے پاک کرنا، اسی سے مطہرہ ہے. ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب بے مانے تو سے ہوتا ہے، ایدی مانے ہاتھ ہوتا ہے، یہ معلوم ہے. سفرہ نیا لفظ ہے، آیا ہے اس سے پہلے. روز بولتے ہیں مسافر، روز سفر کرتے ہیں، اسی سے تو ہے یہ. دیکھیے سفرہ جو ہے یہ سافر کی جمع ہے. جیسے کافر کی جمع کفرہ، فاجر کی جمع فجرہ، اسی سورہ میں آیا ہے. سافرن مانے اس کی جمع ہے سافراتن، جو یہاں آیا ہے. سافر مانے کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا، یہ لفظی معنی ہے. جیسے امامہ باندھے ہوئے اس کو کھول لیں، اس کو بولتے ہیں سفرہ. جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے. سفر میں جب ہم نکلتے ہیں تو باہر کی ہر چیز ہمارے لیے غائب ہے، ہم نہیں جانتے. جب سفر کرتے ہیں تو ہر چیز ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی. کہا جاتا ہے نا سفر میں سب سے زیادہ تجربہ ہوتا ہے، نئی نئی چیز معلوم ہوتی ہے، اس لیے سفر کو سفر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جو اس کا معنی ہے وہ ہے لکھنے والا. کیا ہے؟ لکھنے والا. لکھنے والے میں بھی کیا ہوتا ہے؟ جو چیز ذہن میں ہے دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی، اب اس کو لکھ کر کے گویا ہم کھول دیتے ہیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. اسی لیے صفر کے معنی آتے ہیں کتاب کے، جس کی جمع اسفار ہے. یہاں میلو اسفارہ آیا ہے. کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ وہ کتابوں کا بورڈ ہوتے رہتے ہیں، تو صفر کے معنی لکھی ہوئی چیز، کتاب، اس کی جمع اسفار قرآن میں آیا ہے سورہ جمعہ کے اندر. یہاں ملو اسفارہ. تو سافر معنی اصل کیا ہوتا ہے؟ کھولنے والا، اور مرادی معنی ہے لکھنے والا. سفرہ معنی لکھنے والے. تو بے ایدی سفرتن، لکھنے والوں کے ہاتھوں کے ذریعے، یہ اس کا لفظی معنی ہے. اب سفرہ سے مراد کون ہے؟ لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوایا تو فرشتوں سے لکھوایا ہوگا، فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. یا حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام سے لکھواتے تھے، صحابہ کرام ہو سکتے ہیں، وہ سب بھی معزز تھے لکھنے والے. آئرے غیرے تو تھے نہیں کہ کچھ اس میں الٹ پلٹ لکھ دیں گے، غلط صحیح لکھ دیں گے. لکھنے والے کے معنی میں آیا ہے. یس یس یہاں پہ لکھنے والے کے معنی. یس یس، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. بے ایدی سفرتن، لکھنے والوں کے ہاتھوں کے ذریعے. اب وہ لکھنے والے کیسے ہیں؟ کرام بررہ. کرام کریم کی جمع ہے، کریم مانے شریف.
کریم معنی کیا ہوتا ہے؟ شریف، اس کی جمع ہے کرامن۔ ویسے ہی بر معنی کیا ہوتا ہے؟ بر معنی نیکی ہوتا ہے، بر معنی ہوتا ہے فرما بردار، بر الرؤوف الرحیم، فرما برداری قبول کرنے والا جب اللہ کی طرف نسبت ہو جاتی ہے، اور جب بندے کی طرف ہوتی ہے تو اطاعت گزار، فرما بردار۔ تو یہاں کیا ہے؟ برن کی جمع ہے بررن، اطاعت گزار، فرما بردار، یعنی جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسا کرنے والے۔ بار معنی کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار بیٹا۔ تو بر کی جمع کیا ہے؟ برارہ۔ جیسے قرآن میں آیا نا کلا انہ، یہ ابرار لفظ آیا ہے، بار معنی فرما بردار، اس کی جمع ابرار ہے۔ ابرار کہتے ہیں نیک بندوں کو، فرما بردار بندوں کو۔ بر معنی نیکی، نیکی کا مطلب بر معنی نیکی کو اختیار کرنے والا، پھر یعنی نیکی، بر معنی نیکی کو اختیار کرنے والا، نیکی اپنانے والا، وہی تو فرما بردار کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہوگا تو وہ نیکی کو قبول کرنے والا۔ تو میرا جو نام ہے عبد البر، وہ اللہ کی صفت ہے جو خطبے وغیرہ میں پڑھی جاتی، بر الرؤوف الرحیم، نیکی کو قبول کرنے والے کا بندہ، یہ میرے نام کا مطلب۔ اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، قرآن میں آیا ہے، جو 99 نام ہے اس میں برون ہے، اسی لیے عبد کی نسبت لگتی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ عبد لگ سکتا ہے، نیکی کو قبول کرنے والے کا بندہ۔ تو یہاں پر ان فرشتوں یا ان صحابہ کرام کے سلسلے میں ہیں کہ وہ کیا تھے؟ لکھنے والے تھے لیکن شریف تھے، معزز تھے، فرما بردار تھے، جو کہا جاتا تھا وہی کرتے تھے، اس میں کوئی الٹ پھیر نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قتل الانسان ما اکفرہ، قتل معنی قتل کرنا، انسان، ما اکفرہ سب لفظ جانتا۔ اکفرہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کفرہ معنی انکار کرنا، اکفرہ معنی کافر بنانا، کفر پر آمادہ کرنا۔ اکفار، باب افعال سے ہے، وہ کافر بنانا، کفر پر آمادہ کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ من ای شیء خلقہ، من ای شیء خلقہ سب معلوم ہے پہلے سے، من نطفۃ خلقہ یہ سب بھی معلوم ہے، فقدرہ یہ بھی آ چکا ہے، تقدیر معنی اندازہ ٹھہرانا، منصوبہ بنانا۔ سورہ قدر ہم لوگوں نے پڑھی ہے نا؟ ثم السبیل یسرہ، ثم بھی ہم لوگ جانتے ہیں، سبیل بھی جانتے ہیں، یسرہ تیسیر معنی آسان کرنا۔ آسان کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم اماتہ، اماتہ موت معنی مرنا ہوتا ہے، اماتہ معنی مارنا، اماتتن۔ مارنا، موت دینا۔ فَأَقْبَرَهُ قبر میں ڈالنا، قبر والا بنانا۔ قبر تو لفظ ہم لوگ جانتے ہیں نا، آیا ہے کہیں؟ قبر تو نہیں آیا، مقبرہ آیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وحصل ما فی القبور، ہاں، وحصل ما فی الصدور، اور کیا ہے؟ ہاں نہیں، سورہ عادیات کے اخیر میں جو آپ بتا رہے ہیں، وحصل ما فی الصدور، ہاں، اور اس کیا؟ ہاں نہیں، وہاں قبور کا لفظ آیا ہے، ہاں، وَإِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو قبر کی جمع قبور آئی ہے۔ جی، اقبار معنی کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ڈالنا،
پہنچانا یا قبر والا بنانا. جی. ثم اذا شاء انشرہ. نشر معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. تو انشرہ معنی بھی ہوتا ہے پھیلانا. یہاں کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت دن دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو پورے میدان حشر میں پھیلا دے گا، اس کی طرف اشارہ ہے. انشار معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ پھیلانا. اکٹھا کرنا بھی بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن لفظی معنی کے لحاظ سے پھیلانا زیادہ اہم. کلا لما یقض ما امرہ، یہاں تک آج تلاوت کی گئی تھی، یہیں ابھی ختم ہو جائے گا. کلا معنی ہرگز نہیں. لما بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، استعمالات میں سے ہے. لما لم یفعل اس نے نہیں کیا، لما یفعل اس نے اب تک نہیں کیا، تو لما معنی اب تک. اور قضا یقضی معنی کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. قضاؤن. تو لما یقضی اب تک اس نے پورا نہیں کیا. ما امرہ، ما معنی جو، امرہ معنی حکم دینا، یہ تو آ چکا ہے بار بار. اور ہو معنی اس کو جو اس کو حکم دیا تھا اس کو پورا نہیں کیا. قضاؤن معنی پورا کرنا. ہم لوگ قضا نماز پڑھتے ہیں، چھوٹ جاتی پورا کرتے ہیں. فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے، قاضی صاحب فیصلہ کرتے ہیں. جی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ بھی ایسے معنی تو معلوم پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کو جوڑنا، اس کو تھوڑا سا دماغ لڑانا تو پڑے گا. گرامر پڑھا ہے تو اسی میں جوڑ گھٹا کے تو سب ہو جائے گا. بھائی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلسل پڑھیں اور تھوڑا سا دماغ لڑائیں. جیسے میں لڑا کے بتا رہا ہوں ویسے ہی لڑانا ہے، اور کیا کرنا ہے. گرامر زیادہ کرنا پڑے گا. گرامر ظاہر ہے اس کے بغیر پختگی تو آئے گی نہیں. صرف معنی سمجھ، لیکن واقعی باریکی تو اس کے بغیر نہیں سمجھ آئے گی.